حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن اللہ کے پاس محبوب نہیں ہے، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی عمل زیادہ محبوب اور قابل قبول نہیں ہے. فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا ان 10 دنوں کے اندر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا کرو. ہم جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کے ایام عنقریب شروع ہونے والے ہیں، ان دنوں کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں. وہ دن کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قسم بھی کھائی. سورہ فجر کے اندر کہا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. مفسرین نے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے لیال عشر یعنی 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ ابتدا کے 10 دن مراد لیے ہیں. یعنی ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک یہ جو 10 دن ہیں، اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قرآن مجید کے اندر قسم کھائی، اور ان دنوں کی اہمیت کے بارے میں، ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں بار بار ہم سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ان دنوں کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ 10 دن زمانے کے سب سے بہترین، سب سے افضل ترین دن ہے. اور آپ نے کہا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے پاس بہت زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں کوئی اگر جہاد کرتا ہے تو کیا اس جہاد کا مرتبہ، اس کی عظمت اور اس کا اجر و ثواب بھی کیا ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے برابر یا اس سے زیادہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر لے لیکن ان دنوں میں جو اعمال انسان بجا لاتا ہے ان اعمال کی اس جہاد سے بھی زیادہ بڑی فضیلت ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ الا من خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء، الا یہ کہ آدمی اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور نہ اس آدمی کی جان واپس آئے نہ اس آدمی کا مال واپس آئے، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جائے، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں کامیاب ہو جائے. ایسا شہید، اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہونے والا آدمی، اس کا مقام، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. لیکن اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال، ان تمام نیک اعمال کی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے ان 10 دنوں کے اندر. لہذا یہ جو 10 دنوں کے اندر ہم داخل ہونے والے عنقریب، اس میں بہت ساری نیکی کے اور خیر کے کام ہم کو کرنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں نیک اعمال کر کے ہم کو بتلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے ہمارے لیے ان 10 دنوں کے اندر اعمال کے لیے اسوہ اور نمونہ چھوڑا. ان 10 دنوں کے اندر بڑے خیر کے کام صحابہ کرام کرتے تھے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر اتنے نیک اعمال کرتے، شدت کے ساتھ نیکیوں کے پیچھے پڑ جاتے اور خیر کے کام کو کثرت سے ان 10 دنوں کے اندر کرنے کی کوشش کرتے. بہت ساری عبادتیں، بہت سارے اعمال ان 10 دنوں کے اندر کرنے ہیں. اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی طرف امت کو اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے
تکبیر بلند کی جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے سوتے جاگتے، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، آفس میں ہو، گھر میں ہو، جہاں کہیں ممکن ہو تکبیرات کا بلند کرنا، ان تکبیرات کا بلند کرنا یہ ایمان والوں کے لیے لازم اور بہترین چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ اپنے گھروں سے نکل کر بازار میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور بازار میں لوگ بھی ان دونوں کی تکبیرات کو سن کر وہ خود بھی بازار کے لوگ بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مختلف قسم کے اعمال ان 10 دنوں کے اندر ہم کو کرنے ہیں، ان میں سے ایک عمل تکبیر ہے، اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے بیان کرنا ہے۔ اور ان 10 دنوں میں داخل ہونے سے پہلے جو عمل ہم کو کرنا ہے آج اور کل کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، وہ آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے جس کسی نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی جو آدمی بقرعید کے دن یا بقرعید کے بعد والے دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جانور قربانی کرنے کا ارادہ اور قربانی کی نیت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی ان اعمال سے ہم فارغ ہو جائیں، اپنے بال اور اپنے ناخن کو کاٹ لیں۔ لہٰذا جو چیزیں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں داخل ہونے سے پہلے ہم کو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ بال اور ناخن کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر جن کو قربانی کرنی ہے وہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو ان اعمال کی فضیلت کو، ان کی عظمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔